اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین، یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89، اس کا ترجمہ: اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن مجید جو تصدیق کرتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ یہاں پہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی تصدیق اب یہ جو کتاب قرآن مجید آئی ہے وہ کرتی ہے۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن مجید، یہاں پر مراد اہل کتاب ہے، مومنین بھی ہیں، مگر خطاب یہاں پہ اہل کتاب سے ہے جو یہود و نصارہ ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ کس سے پہلے؟ یہ قرآن مجید جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی، وہ کتاب والے فتح مانگتے تھے اللہ کے پاس۔ کس کے ذریعے؟ کافروں پر، اس نبی کے وسیلے سے۔ تو جب تشریف فرما ہوئے، یعنی اب کتاب تو تصدیق کر رہی ان کی، اب جب نبی بھی آ گئے، جب نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، وہ نبی جسے وہ جانتے تھے، قرآن مجید آنے سے پہلے آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود و نصارہ اس نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کے نام کا وسیلہ لیتے تھے، تو انکار کر دیا۔ اب جب آ گئے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، یعنی نبی کو ماننے سے اور قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت کو میں ابھی جب میں اس کی تفسیر بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت وسیلہ ہے، اور یہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہود و نصارہ اہل کتاب جو نبیوں کے ماننے والے تھے، وہ لوگ نبی کے نام کا وسیلہ لے کے اللہ کے پاس دعا کرتے تھے۔ حضرت عاصم بن عمرو بن قتادہ الانصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے مشائخ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عربوں میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عرب کئی کو جانتے تھے نبی کی شان، نبی آنے والے تھے عربوں میں، سلسلہ عربوں سے ہی ہے،
لیکن ان اربوں سے زیادہ یہود و نصارہ جانتے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی کی صفت مذکور تھی۔ ہمارے ساتھ یہود رہتے تھے، وہ اہل کتاب تھے، اور ہم بت پرست تھے۔ عرب بت پرست تھے حضور کے آنے سے پہلے، اور جب ہم ان کو کوئی ناپسندیدہ امر پہنچاتے تو، یعنی ہماری طرف سے کوئی بات ان کو خراب لگتی، غلط لگتی، تو وہ کہتے ایک نبی اس زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ زمانے کا ان کو یقین بھی تھا، اور زمانہ کون سے زمانے میں مبعوث ہوں گے وہ تک علامتیں وہ ان کو جانتے تھے یہود و نصارہ۔ تو اب عربوں سے کوئی بات اگر خراب ان کو پہنچتی، یا وہ دیکھتے کہ عرب یہ بات خراب کر رہے ہیں، عمل خراب کر رہے ہیں، بت پرستی ہے ان کے پاس، یہ مشرک ہے، تو یہود و نصارہ کیا بول کے ڈراتے تھے عربوں کو؟ کہتے ایک نبی اس زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے، پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح قتل کریں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ہم نے اتباع کی۔ اب یہ عرب بول رہے ہیں ہم اتباع کریں، یہودی نہیں کرے اتباع، کیونکہ ان کو تو یہ بات کا یقین تھا کہ نبی یہود میں آئیں گے۔ جب عرب سے نبی کی بعثت ہوئی تو ان کو حسد ہوا اور وہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے انکار کیا، یعنی یہود و نصارہ نے۔ اللہ کی قسم، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کا ارشاد ہمارے اور یہود کے متعلق نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، میں ایک چیز بڑی غور سے سمجھ میں آئی میرے، حضور کی شان و مرتبت کی جتنی باتیں ہیں نا، وہ تقریباً اہل بیت سے مذکور ہے۔ اہل بیت یعنی رسول اللہ کا خاندان، اہل بیت رسول اللہ کا خاندان بھی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ اکثر روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملیں گی، جو حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، جس کو بنو نذیر بھی کہتے ہیں، اور بنی قریظہ کے یہود، یعنی یہ دو قبیلے جو یہودیوں کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے۔ وہ آپ کے وسیلے سے کفار کے خلاف دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے، کیا الفاظ تھے ان کے الفاظ یہ تھے، اللہم انا نستنصرک بحق نبی الامی، اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستنصرک بحق نبی الامی، نبی امی کے حق میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ مگر یہ کہ نصرتنا، مگر یہ کہ ان کی مدد کی جاتی، علیہم یعنی کفاروں پر، فینصرون اور وہ کامیاب ہو جاتے۔ جب نبی کا نام لے کے وسیلہ مانگتے تو اللہ ان کو کامیابی عطا کرتا تھا۔ اب حضور کی بعثت کے بعد اور وہ قرآن کے نزول کے بعد جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، انکار کرے، پھر اللہ کی ان پر پھٹکار ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے، وہاں پر بنو نذیر اور بنو قریظہ کا ذکر تھا یہودیوں کے، یہاں پر اور دو قبیلوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے جو قبیلے تھے، اوس و خزرج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے اپنی ہی بات کا انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کیا۔ معاذ ابن جبل، یہ ہے اصل بات جو ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل اور بشر ابن برا اور داؤد بن سلمہ نے یہودیوں سے کہا، یہ مدینے میں تھے، یہ حضرت معاذ بن جبل اور بشر ابن برا اور داؤد بن سلمہ یہ مدینے میں تھے۔ تو اب انہوں مدینے کے یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ تو ایمان لا لیے، اب کیا بول رہے ہیں سنیے۔ نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد طلب کرتے تھے، ہم جب مشرک تھے تم ہمیں بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، تم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے تھے۔ سلام بن مشکم نے کہا، جو بنی نذیر سے تھا، وہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانتے ہوں۔ اب یہ لوگ ایک نئی نکالے کہ ہمارے واسطے کیا لائے، ایسا کہنے لگے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس کا ذکر تم کرتے تھے، جن کے چرچے تم کرتے تھے، جن کی نعت تم بیان کرتے تھے، جن کی صفتیں تم بیان کرتے تھے، جن کے زمانے کو تم جانتے تھے، ابھی تمہارے لیے کیا چاہیے؟ اور یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب انکار کر بیٹھے، بولے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حاضرین محترم، اب کئی لوگوں کو شک و شبہ رہتا، حضور کا وسیلہ لینا نہیں لینا، عمل کا وسیلہ لینا۔ ارے عمل کا وسیلہ بھی لینا ہے، مگر اس وقت لینا جب عمل مقبول ہو، یقین ہونا۔ نبی کے نام کا وسیلہ تو یقینی ہے نا، نبی کے نام کا وسیلہ یقینی ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور کا وسیلہ لیا گیا، بلکہ حضور کی بعثت سے پہلے بھی لیا گیا، اور حضور ابھی عالم ارواح میں ہیں، ابھی انسانیت کی تخلیق نہیں ہوئی۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو آدم نے بھی وسیلہ لیا نبی کا، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آدم کے وسیلہ، نبی کا وسیلہ لینے کا ذکر مستدرک الحاکم میں آیا ہے، یہ تو پہلے کا ہو گیا۔ اب یہود و نصارہ حضور سے بعثت سے پہلے لیے، اب کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا؟ تو بھائی پڑھے تو معلوم ہوتا۔ افضل گنج کی مسجد میں آئے، مرکز ہے، پہلا مرکز جامع مسجد افضل گنج میں آ کے اگر سنے تو معلوم ہوتا۔ ایک حدیث شریف ہے جس حدیث کا نام ہے حدیث زریر البصر، رجل زریر البصر۔ ایک آدمی تھا جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، اور دیکھیے حدیث کا علم رکھنے والے جانتے ہیں بعض حدیثیں راویوں کے نام سے مشہور ہیں، راوی کا نام لیتے حدیث یاد آتی۔ کئی راویاں ایسے ہیں وہ حدیث اسی راوی سے مروی ہے، تو وہ راوی کا نام لیتے حدیث یاد آتی۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، جو زریر البصر، جس شخص کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی، اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عثمان بن حنیف۔ حنیف نہیں ہے وہ نام، عثمان بن حنیف ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھے، ایک زریر البصر شخص آیا، آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ
اے غیب کی خبر دینے والے اللہ کے نبی، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے اس کمزور نگاہی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے تو تمہارے لیے اجر اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے گا اور یہ تمہارے لیے آخرت میں بہتر ہوگا۔ یعنی تم یہ کمزور نگاہی پر صبر کرو گے، جو تکلیفیں ہوگی تم کو صبر کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ روز قیامت رکھے گا اور وہ تمہارے لیے وہ اجر بہتر ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، اگر تم چاہتے تو میں دعا کر دوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک عقیدت کی بات سمجھ میں آئی۔ اکثر میرا مزاج ہو گیا ہے حدیثوں میں عقیدت نکالنا، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اجر، وہ ثواب، میری جو سمجھ میں آیا بول رہا ہوں میں، وہ اجر، وہ ثواب جو اللہ روز قیامت اٹھائے رکھے گا رسول اللہ کی زبان سے، اللہ کے رسول فرمائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر صحابی نے اختیار کیا کیا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ کو اگر دیکھتا رہوں گا، دنیا میں اگر آپ کو اگر دیکھتا رہوں گا تو وہ اجر سے زیادہ میرے لیے تسلی اور میرے لیے باعث فخر ہوگا، یا جو بھی سمجھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیدار مصطفیٰ کو اختیار کیا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول انہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول انہیں حکم دیتے ہیں کہ فَأَمَرَهُ، اس شخص کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر دعا کرے بِهَذِهِ الدُّعَاء۔ اللہ کے رسول اب ان کو دعا سکھائے کہ تم ایسے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں۔ کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ اللہم، آئے ہمارے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، بنبیک، آپ کے نبی کی توجہ سے، اے اللہ آپ کی طرف میں توجہ کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور اپنی توجہ آپ کی طرف کرتا ہوں اس آپ کے نبی کی توجہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ایک رابطہ ہے، ایک رابطہ اللہ سے جوڑ لیے، اب دوسرا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے بھی رابطے کو جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول سے عرض کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ دیکھیے رابطہ دونوں طرف سے مضبوط ہے، خالی اللہ سے عرض نہیں کر دیے کہ اے اللہ میں آپ کے نبی کے واسطے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، نہیں، اب نبی سے بھی عرض کر رہے ہیں۔ نبی سے کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، میری اس حاجت کے سلسلے میں آپ کے وسیلے سے اللہ کے پاس رجوع ہوں۔ حاذہ فتغزیہ، تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے اور مجھے آپ کی وجہ سے مجھے آپ کی سفارش حاصل ہو جائے، یہ دعا کرنا ہی تھا۔ اب راوی حدیث کیا کہتے ہیں سنیے، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص دعا کر کے اپنا ہاتھ چہرے پہ پھیرا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا وسیلہ لینا۔ آج وسیلے کے منکروں روز قیامت اگر مانیں گے نا، وہاں پہ قبول نہیں ہوگا۔ اور آخری 2 باتیں، کیا یہ باتیں صرف صحابہ کی حد تک تھی؟ نہیں،
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک شخص آپ کے پاس کچھ اپنی حاجت لے کر پہنچا. خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین مصروف تھے، آپ کی طرف توجہ نہیں کر سکے یا آپ کی طرف التفات نہیں کر سکے. وہ شخص جتنی دیر ٹھہرنا تھا ٹھہرا اور واپس ہو گیا. تو راستے میں یہ صحابی ملے حضرت عثمان ابن حنیف. مل کے پوچھے کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بولے میں خلیفہ کے پاس گیا تھا اپنی حاجت لے کر، اور وہ التفات نہیں کر سکے، مصروف تھے. تو بولے آؤ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. یہ دعا حضرت عثمان ابن حنیف ان کو بتائے کہ تم اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، پھر جاؤ. جب وہ 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے، حضرت خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تاخیر ان کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے پوچھے کہ کیا حاجت ہے تمہاری، بتاؤ. وہ اپنی حاجت بیان کیے اور فوراً حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حاجت کو پوری کرے اور بتائے کہ جب کبھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا. تو اس سے معلوم یہ ہوا رسول اللہ نے صحابی کو سکھایا، اور صحابہ اس بات کو آپس میں بھی سکھاتے تھے. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. آئیے تابعین کا دور ہے. حضرت مجاہد کی مجلس میں جب لوگ موجود ہیں، جب آپ کی مجلس ختم ہوئی تو ایک شخص کہنے لگا اے حضرت مجاہد، میرا پیر بیٹھنے کی وجہ سے سند ہو گیا ہے. تو حضرت مجاہد کہنے لگے آپ ان کو یاد کریے جن سے آپ زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو وہ شخص فوری بول اٹھا یا محمدہ. وہ شخص کہنے لگا یا محمدہ، جیسا ہم لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، عربی میں یا محمدہ کہتے ہیں. تو وہ شخص یا محمدہ کہا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں ایسا اٹھ گیا جیسا میرے پیر میں درد ہی نہیں تھا. حاضرین محترم، یہ رابطے اور یہ واسطے جب تک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تھے اور مربوط تھے تو ہماری پریشانیاں دکھائی نہیں دیتی تھی. آج ان رابطوں کو اور ان واسطوں کو اور مربوط کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا. امام ترمذی سے لے کر حضرت عثمان ابن حنیف سے لے کر امام ترمذی سے لے کر حضرت عثمان ابن حنیف جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے. اس کو امام ترمذی نے حدیث صحیح کہا ہے. ابھی اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کے جو بھی عقائد ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، اور ہم کو جو عقائد پہنچے ہیں وہ صحابہ، تابعین، طبع تابعین سے، ائمہ حدیث سے، ائمہ تفسیر سے، جیسا کہ میں نے در منصور سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. ہمارے عقائد مضبوط ہے، اس پر ہم کو یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی رسول اللہ کا وسیلہ چاہتے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت ہے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور وہ وسیلہ عطا فرما جو تو نے وسیلے کی اور مقام محمود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. آمین والحمدللہ رب العالمین.